ہم بات کریں گے قبض کے بارے میں۔ عام طور پر یہ اکثر لوگوں میں یہ پریشانی موجود ہے اور وہ قبض کا شکار ہیں۔ بعض لوگ غلط فہمی کا بھی شکار ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ قبض کیا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ قبض کا سبب کچھ ہوتا ہے، علاج کچھ اور کیا جاتا ہے۔ عام طور پر قبض جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ غلط کھانا، غلط ٹائم پر کھانا اور لائف سٹائل کا صحیح نہ ہونا یہ سبب بنتا ہے قبض کا۔ لیکن بعض مرتبہ قبض بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر بواسیر ہونے کے چانسز، نیند اڑ جانا، ایسڈ ویلیو کا بڑھ جانا، کڈنی پرابلم، ہیپیٹائٹس ہونا اور کمر میں درد ہونا، یورک ایسڈ کا بڑھ جانا اور بعض مرتبہ کینسر کا بھی سبب ہو سکتا ہے۔ دیکھیے جنرلی ہوتا کیا ہے، جو بھی کھانا ہم کھاتے ہیں وہ کھانا ہماری کھانے کی نلی سے، خوراک کی نلی سے معدے میں جاتا ہے، اور معدے سے پھر وہ کھانا چھوٹی آنت میں جاتا ہے، اسمال انٹسٹائن میں جاتا ہے، اور وہاں ڈائجسٹو نظام چلتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایسا نظام ہے کہ کچھ جوس وہاں سیکریٹ ہوتے ہیں، ریلیز ہوتے ہیں، اور وہ کھانے کے ہاضمے کے عمل کو کرتے ہیں، اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں اللہ پاک وہ چیزوں کو ان کی جگہوں پر پہنچاتے ہیں۔ کھانے میں سے ضرورت کی چیزیں ایبزارب ہوتی ہیں، جو آدمی کے جسم کے لیے ضروری ہے وہ وہاں پر ایبزارب ہو جاتی ہیں۔ پھر وہاں سے یہ کھانا آگے بڑی آنت، لارج انٹسٹائن کی طرف چلتا ہے۔ یہاں پر واٹر میکسیمم اماؤنٹ میں جتنا پانی ہے وہ ایبزارب ہوتا ہے، پھر یہاں سے یہ کھانا ریکٹم میں پہنچتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے نظام ہے، یہاں پر انسان کا اپنا کوئی رول نہیں چلتا، اللہ اپنی قدرت سے یہ پورے نظام کو چلاتے ہیں۔ ہم منہ میں ایک لقمہ ڈالتے ہیں، وہ لقمہ کھانے سے لے کر باہر نکلنے تک ایک پورا سسٹم ہے، وہ پورا سسٹم چلتا ہے۔ پھر اللہ کا اعصابی نظام حرکت میں آتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں تمہارے اندر ریکٹم میں فضلہ موجود ہے۔ پھر آدمی اس کو ریلیز کرنے کے لیے واش روم میں جاتا ہے اور وہ اس کو ریلیز کرتا ہے۔ یہ پورا ایک نظام ہے جو جنرلی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبض کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے 2-3 باتیں اہم ہیں جو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی کو ہفتے میں 3 دفعہ سے کم ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے اور بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اور واش روم میں 10 منٹ سے زیادہ بیٹھنا پڑتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ قبض ہے۔ ٹوائلٹ بکری کی مینگنیوں کی طرح ہونے لگتا ہے۔ اکثر قبض جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ خوراک کے غلط استعمال یا غلط ٹائم کھانا یا لائف سٹائل کا صحیح نہ ہونا اس کی وجہ سے قبض ہوتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ قبض بیماری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی قبض رہتا ہے، کبھی ڈائریا رہتا ہے، کبھی بہت ٹائٹ موشن ہوتے ہیں، کبھی لوز موشن ہوتے ہیں، اگر آپ کے ٹوائلٹ میں بلڈ بھی آ رہا ہے یا آپ ٹوائلٹ جا کر آتے ہیں پھر بھی آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی ٹوائلٹ اور آ رہا ہے، تو اس طرح کی اگر پرابلمز آپ میں ہیں تو یہ کسی بیماری کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجئے۔ قبض کے ریزن کیا ہیں، سبب کیا ہیں کہ قبض کیوں ہوتا ہے؟ تو جیسا میں نے عرض کیا، ایک تو غلط خوراک کا استعمال۔ آج کے زمانے میں جنک فوڈ دنیا کے آ رہے ہیں، پیکڈ آئٹم جتنے آ رہے ہیں
یہ سب ہمارے قبض کا سبب ہو سکتے ہیں۔ خوراک کا صحیح نہ لینا، اور خوراک صحیح لے رہے ہیں لیکن چبا چبا کر نہ کھانا، یہ بھی قبض کا سبب ہو سکتا ہے۔ غلط ٹائم پر کھانا، یہ بھی قبض کا سبب ہو سکتا ہے۔ خوراک میں کم فائبر والے کھانا کھانا، یہ بھی قبض کا سبب ہو سکتا ہے۔ پانی کا کم پینا، یہ بھی قبض کا سبب ہو سکتا ہے۔ آپ کی واش روم جانے کو پوسٹ پون کرتے رہنا، کہ آپ کو جو ہے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے واش روم جانا ہے، مجھے ٹوائلٹ آ رہا ہے، لیکن کسی کام کی وجہ سے اس کو پوسٹ پون کرتے جا رہے ہیں، اگر اس طرح کی عادت ہوتی ہے تو پھر یہ بھی قبض کا سبب بنتا ہے۔ اور ایکسرسائز کی کمی، کسی طرح کی کوئی ایکسرسائز ہی نہ کرنا، مستقل بیٹھے رہنا، آفس میں مستقل کرسی پہ بیٹھے رہنا، یہ بھی قبض کا سبب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض مرتبہ بعض میڈیسن جو ہیں وہ بھی قبض کا سبب بنتی ہیں۔ آپ آئرن لے رہے ہیں، کیلشیم لے رہے ہیں، اینٹیسڈ لے رہے ہیں، یا آپ اینٹی ہائپر ٹینسیو لے رہے ہیں، یا آپ نارکوٹکس لے رہے ہیں، یا آپ اینٹی ڈپریسنٹ لے رہے ہیں، تو یہ میڈیسن بھی قبض کا سبب بنتی ہیں۔ بعض مرتبہ کچھ نروس ڈس آرڈر ہے، یا آپ کو ڈائبٹیز ہے، یا آپ کو تھائرائیڈ کی پرابلم ہے، یا آپ کو کڈنی ڈیزیز ہے، یا ڈپریشن ہے، تو یہ بیماریاں بھی قبض کا سبب بنتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبض کا علاج کس طرح کیا جائے اور قبض سے کس طرح بچا جائے۔ پہلی بات، اپنی خوراک کو صحیح کیجیے۔ فائبرز جس میں زیادہ ہوں وہ خوراک کھائیں۔ اپنے کھانے میں 70% سبزی اور فروٹس ہو، 20% اناج ہو، اور 10% اینیمل پروڈکٹ ہو۔ اس طرح سے اپنی ڈائٹ بنائیں کہ کھانے میں 70% فروٹ اور سبزی، 20% اناج اور 10% اینیمل پروڈکٹ ہوں۔ تو پہلی بات، خوراک کو صحیح کریں۔ دوسری بات، وقت کو صحیح کریں۔ کھانے کے وقت میں بیچ میں گیپ ہونا چاہیے۔ کھانا جب کھانا چاہیے جب آپ کو بھوک لگی ہو، اور ہاتھ کو جب روک لینا چاہیے جب آپ کے اندر بھوک باقی ہو۔ ماہرین کہتے ہیں جو دسترخوان پر بیٹھتے وقت بھوکا ہو اور دسترخوان سے اٹھتے وقت بھوکا ہو، وہ کبھی طبیب کا محتاج نہیں ہوگا۔ سنت طریقے پر بیٹھ کر کھائیے، کھانے کو چبا چبا کر کھائیے۔ پانی زیادہ پینے کا مزاج بنائیے۔ زیادہ سے مراد کم سے کم روزانہ 7 سے 8 گلاس پانی پینے کا، اور آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے الگ بھی ہو سکتا ہے، کم سے کم 7-8 گلاس پانی پینے کا معمول ہونا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے جو لوگ ڈائلیسس پر ہیں، کڈنی پرابلم ہیں، ان کو پانی پینے کو منع کیا جاتا ہے۔ میں جو کچھ بھی بات کر رہا ہوں یہ سب ایک نارمل ایڈلٹ کے بارے میں، نارمل انسان کے بارے میں ہے۔ اگر آپ کو کوئی اور کمپلیکیشنز ہیں تو پھر آپ کے لیے بہتر صلاح یہ ہے کہ آپ کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے ہی سے کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایکسرسائز کا معمول بنائیں، کچھ نہ کچھ وقت واکنگ یا ایکسرسائز کے لیے دیں، یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ واش روم میں جا کر بیٹھنے کی بھی ایک ترتیب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتایا ہے۔ آدمی تھوڑا لیفٹ سائڈ جو ہے وزن دے کر آگے کی طرف جھک کر بیٹھے، اس کی ایک پوزیشن ہے۔ اہل علم سے جا کر پوچھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل اور مکمل دین ہمیں دیا ہے کہ بیت الخلاء میں کس طرح بیٹھنا ہے، یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو بہت سادے انداز میں نے آپ کو بتایا کہ قبض کیا ہے، قبض کے ریزن کیا ہیں، اور قبض سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے بہت ساری دوائیں ہر قسم کی پیتھی میں موجود ہیں۔ انگریزی دوائیں بھی موجود ہیں، یونانی دوائیں بھی موجود ہیں، آیورویدک میں دوائیں بھی موجود ہیں، ہومیوپیتھک میں بھی دوائیں موجود ہیں۔ وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ لے سکتے ہیں، لیکن بہت سارا علاج آپ خود کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی خوراک کو چینج کریں، اپنے لائف اسٹائل کو چینج کریں، ایکسرسائز کا معمول بنائیں، چبا چبا کر کھائیں، فائبر والی ڈائٹس لیں، اور
گھریلو نسخے ہوم ریمیڈیز بھی بے شمار ہیں. 2-3 کامن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ صحت مند ہیں اور نارمل ہیں تو آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی کمپلیکیشن آپ کو ہے تو میں بار بار کہوں گا کہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے ہی سے لیں. کیسٹر آئل، جس کو ارنڈی کا تیل بھی کہتے ہیں، کیسٹر آئل 2 اسپون لے لیں اور اس کو گرم دودھ میں ڈال کر مکس کریں اور رات کو اس کو لے لیں. یہ بہترین قسم کا لگزیٹو ثابت ہوتا ہے اور پیٹ کو صاف کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید اور کارگر ثابت ہوا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اگلے دن آپ کی چھٹی ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیٹ صاف کرنے کے لیے بار بار واش روم جانا پڑے. اسی طرح 1 اسپون سوکھا پودینہ جو ہوتا ہے اس کو سکھا کر رکھ لیں. 1 اسپون سوکھا پودینہ اس کو پانی میں ابالیں، نیم گرم پئیں. اگر آپ چاہیں تو اس میں گڑ بھی ملا سکتے ہیں. اسی طرح اسبغول کی بھوسی جو کہلاتی ہے اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ لیں. یاد رکھیں کہ اسبغول کی بھوسی کو کبھی بھی ٹھنڈے پانی میں نہیں لینا چاہیے. اور اسی طرح اس سے پہلے میں انجیر اور کھجور کے فائدے میں یہ بتا چکا ہوں کہ کانسٹیپیشن کے لیے، قبض کے لیے یہ انتہائی مفید ہے. امرود، جام، بیہی جس کو کہتے ہیں، اگر کوئی صبح اس کو کھا لے تو اس کو بھی جو ہے اس کا بھی پیٹ آسانی سے صاف ہوتا ہے اور اس کو قبض کی پرابلم نہیں ہوتی. اسی طرح پپیتا جس کو کہتے ہیں وہ بھی انتہائی مفید ہے، لیکن بہت گرم ہوتا ہے. اگر آپ کو کچھ اور کمپلیکیشن ہے تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کھائیں. تو بہرحال یہ بات تھی قبض کے بارے میں جو میں نے بہت آسان انداز میں آپ کو بتائی ہے، کیونکہ یہ ایک عام انسان کے لیے ہے. پروفیشنلز کے لیے رہی تو پھر اس انداز سے بات کرنا پڑتی ہے. امید ہے کہ یہ باتیں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اس لیے کہ قبض جو ہے بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے. اگر پیٹ صحیح رہتا ہے تو آدمی صحیح رہتا ہے، اور پیٹ گڑبڑ ہوتا ہے تو پھر 100 قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں.